آخری سوال رہبری کا ہی پر آپ نے چونکہ کر دیا، اور بہرحال آپ جیسے چند شخصیات ہیں جو ایک معاشرہ قحط و رجال کا شکار ہو جائے تو پھر اگر آپ سے بھی رہنمائی نہ لی جائے تو یہ جو ابھی اس وقت بولنے کی آزادیاں بھی مقید ہو رہی ہیں، سیاسی آزادیاں بھی سلب ہو رہی ہیں، شخصی آزادیاں، اجتماعی آزادیاں، ایک خوف اور حراسیت کا ماحول ہے ملک کے اندر، اس پہ شریعت ہماری کیا کہتی ہے آخر میں؟ اس کو بدلے گا اللہ، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اس سے بھی بڑے ظالم آئے ہیں۔ تیمور لنگ دنیا کا ظالم ترین انسان تھا، زندہ انسانوں کو کھولتے تیل میں پھینک دیتا تھا، زندہ کی کھال اتروا دیتا تھا اپنے سامنے اور پھر انہیں کڑا میں پھینک دیتا تھا، زندہ انسانوں کو کم بخت دفن کروا دیتا تھا۔ یہ جب اس نے باجزید یلدرم پہ حملہ کیا تو اس سے پہلے ایک شعر آیا، اس میں انہیں 5 مسلمان تھے وہ سامنے، باجزید یلدرم نے تو بڑی نیکی کی تھی، یورپ فتح کرنے نکلا تھا، 5000 ترک فوجیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ وہ بھی مرمرا گیا، دفع ہو گیا، اپنے اعمال لے کے قبر میں چلا گیا۔ تو صبح کا آنا بیٹا ضرور ہے، پہلے بھی ہماری اس پہ گفتگو ہوئی تھی، تو مجھے اب یاد آیا کہ میں نے کہا تھا رات کتنی ہی لمبی ہو جائے صبح کو آپ روک نہیں سکتے۔ فرعون نے کتنا چاہا تھا موسیٰ پیدا نہ ہو، اور کتنے بچے ذبح کیے، اور کہاں اللہ نے اس کو پروان چڑھایا؟ اسی کے گھر گود میں، اس کی گود میں، اور کم بخت منہ سے کہتا تھا اے وہی میرا قاتل، اے وہی میرا قاتل، پھر بھی نہیں اللہ نے مرنے دی۔ تو اللہ سے ڈاٹے تو نہیں ہے نا، تو ہم بس اللہ سے مانگیں۔ اب دیکھیں یزید نے اہل بیت کو ختم کرنا چاہا، یزید کی نسل ختم ہوگی، نسل۔ حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید کو تو نے گالی بنا دیا، گالی بنا دیا، نسل ہی ختم ہو گئی یزید کی، اولاد ہی نہیں چلی اس کی۔ اور اہل بیت کو اللہ نے کہاں تک پھیلا؟ میری ماں اہل بیت سے، حالانکہ ہم تو راجپوت ہیں، جی، تو اللہ نے کہاں ان کو پھیلا دی۔ تو آپ کا ماننا ہے کہ ہر ظلم کا نظام اسی طرح ایک نہ ایک دن ختم ہو؟ ختم ہو ہی نہیں سکتا کہ چل سکے، نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ رام صاحب۔